کتاب یہودیت ابی سلم کو شکست۔ اخطقل نے تب ابی سلم سے کہا، مجھے اجازت دو تاکہ میں آج رات داؤد کا پیچھا کروں۔ میں اپنے ساتھ 12,000 افراد کو لے کر جاؤں گا، جبکہ وہ مصیبت میں ہیں۔ میں اس پر حملہ کروں گا، وہ خوفزدہ ہو جائے گا، اس کے ساتھی بھاگ جائیں گے۔ میں صرف بادشاہ کو ہلاک کروں گا، اس کے آدمیوں کو تمہارے پاس لے آؤں گا، جیسے کہ دلہن اپنے خاوند کے پاس لوٹ کر آتی ہے۔ ہوشی نے کہا، اخطقل نے کہا، مشورہ صحیح نہیں۔ تمہارا باپ اور اس کے ساتھی سخت جنگجو ہیں، وہ اس قدر غضبناک ہیں جیسا کہ جنگلی ریچھ اپنے ہی بچوں کو کھا جاتا ہے۔ تمہارے باپ کو تجربہ ہے، وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کیسے رات بسر کرے۔ اب شاید وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ میرا مشورہ ہے تم تمام اسرائیلیوں کو جمع کیا جائے اور تم خود ان کی جنگ کی قیادت کرو۔ ابی سلم نے کہا، ہوشی کی تجویز اخطقل سے زیادہ اچھی ہے۔ تب ہوشی نے داؤد کو پیغام بھیجا، فوراً دریائے اردن کو عبور کرو تاکہ تم اور تمہارے آدمی نہ مارے جائیں اور نہ پکڑے جائیں۔ پھر ابی سلم اس کے آدمی داؤد کے پیچھے روانہ ہوئے۔ داؤد ان سے بہت دور تھا، ان سے بہت سی فوج جمع کر دی تھی تاکہ ابی سلم پر حملہ کرے۔ ایک خوفناک جنگ کے بعد، جس میں 20,000 افراد مارے گئے، داؤد کی فوج فاتح ہوئی۔ جنگ کے دوران ابی سلم ایک شابلوت کے درخت کے نیچے سے خچر پر سوار ہو کر گزرا تو ابی سلم کا سر شابلوت کے شاخوں میں پھنس گیا۔ داؤد کے آدمیوں نے ابی سلم کو درخت میں لٹکے دیکھا اور یوں آپ کو بتا دیا، داؤد کا کمانڈر تھا۔ یوں آپ نے 3 نیزے ابی سلم کے سینے پہ اتار دیے۔ سموئیل 2 باب 17 آیت 1 3 7 9 11 14 16 24 باب 18 آیت 1 6 7 9 10 14۔ یوآب کی ملامت۔ یوآب نے بادشاہ داؤد کے پاس قاصد بھیجا کہ اس کی فوج کو فتح حاصل ہو گئی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا نوجوان ابی سلم سلامت ہے؟ قاصد نے کہا، اے میرے آقا، آپ کے تمام دشمنوں کی طرح اس کی قسمت بھی اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ بادشاہ غم کی شدت سے چلا اٹھا، میرے بیٹے ابی سلم، کاش میں تمہاری جگہ مارا جاتا۔ ہائے ابی سلم، اے میرے بیٹے ابی سلم۔ یوآب اور اس کے سپاہ کو بتایا گیا کہ بادشاہ رو رہا ہے اور اپنے بیٹے ابی سلم کا ماتم کر رہا ہے۔ اس طرح فتح کی خوشی غم میں بدل گئی۔ سپاہ خاموشی سے چل رہے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا انہیں شکست ہوئی۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپا ہوا تھا اور بلند آواز سے رو رہا تھا، کہہ رہا تھا، اے بیٹے ابی سلم، اے میرے بیٹے ابی سلم۔ شاہ کو یوآب بادشاہ کے پاس آ گیا اور کہا، آج تم نے اپنے لوگوں کو ذلیل کروایا، جنہوں نے تیری جان بچائی، تیرے بیٹوں، تیرے بیٹیوں، بیویوں اور تمہارے ساتھیوں کی جانیں بچائیں۔ تم نے ان کی مخالفت کی جنہوں نے تجھ سے محبت کی، اور تم نے ان لوگوں سے محبت کی جنہوں نے تمہاری مخالفت کی۔ اس سے تم نے ثابت کر دیا تمہارے سردار تمہارے آدمی کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں صاف طور پر دیکھ رہا ہوں، تم چاہتے تھے ابی سلم زندہ رہتا اور دوسرے سب مارے جاتے۔ اب تم جا کر اپنے لوگوں کو یقین دلاؤ۔ اگر تم نے ان کو یقین نہ دلا کر اعتماد میں نہ لیا تو کل صبح تمہارے ساتھ کوئی بھی نہ ہوگا۔ میں قسم کھا کر کہتا کہ ورنہ تم ساری رات زندگی مصیبت میں رہو گے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے پاس گیا اور وہ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ سموئیل 2 باب 18 آیت 21 31 32 33 باب 19 آیت 1 تا 8۔ سلیمان کی بصیرت کلیہ دعا۔ جب داؤد بہت بوڑھا ہو گیا، اس نے اپنے بیٹے سلمان کو بلایا اور کہا، میں اب مرنے کے قریب ہوں، اب تو حوصلہ پکڑ اور پکا ارادہ کر اور وہی کر جو خداوند نے تجھے کرنے کو کہتا ہے۔ تمام احکام اور شریعت کی پابندی کر جو موسیٰ کے قانون میں لکھے ہوئے ہیں، پھر تم جو کچھ کرو گے بہتر ہوگا۔ داؤد مر گیا اور اسے یروشلم میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد سلیمان بادشاہ بنا۔ خواب میں اسے خداوند نے کہا، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ سلیمان نے کہا، اے خداوند، مجھے توفیق دے، میں اپنے باپ کا جانشین بادشاہ بنوں۔ میں تو ابھی لڑکا ہی ہوں، مجھے حکومت کرنا نہیں آتی۔ مجھے بصیرت عطا کر تاکہ میں تیرے لوگوں پر انصاف سے حکومت کروں اور مجھے نیکی اور بدی میں فرق کرنا آ جائے۔ خداوند نے کہا، میں تجھ سے خوش ہوا۔ تم مجھ سے لمبی عمر مانگ سکتے تھے یا دولت مانگ سکتے تھے یا اپنے دشمنوں کی موت کی تمنا کر سکتے تھے، لیکن تم نے مجھ سے بصیرت طلب کی۔ میں تمہیں اس قدر بصیرت افزا بنا دوں گا کہ ایسی بصیرت کسی کو نہ دی گئی ہوگی یا دی جائے گی۔ میں تمہیں وہ کچھ بھی دوں گا جو تمہیں طلب نہیں کیا، جو تم ساری زندگی دولت اور عزت کی زندگی گزارو گے، جبکہ ایسا بادشاہ پھر کبھی نہیں ہوگا۔ اگر تم نے میری تابعداری کی اور میرے قوانین کی پابندی کی تو میں تمہیں لمبی زندگی دوں گا۔ سلاطین 1 باب 2 آیت 1 3 10 باب 3 آیت 5 7 9 10 تا 14۔ متنازع بچہ۔ ایک دن سلیمان بادشاہ کے پاس
بیویاں آئیں اور اس کے سامنے پیش ہوئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں اور یہ عورت ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، میرا ایک بچہ پیدا ہوا، ہم دونوں کے علاوہ گھر میں کوئی نہ تھا۔ 2 دن بعد اس کے بھی بچہ پیدا ہوا۔ ایک دن سوتے ہوئے اس عورت نے اپنے بچے کو اپنے نیچے رون ڈالا، جس سے وہ بچہ مر گیا۔ یہ جب جاگی تو اس نے میرے پہلو سے میرا بچہ اٹھا لیا جبکہ میں سو رہی تھی۔ اس نے اپنا مردہ بچہ میرے پہلو میں لٹا دیا۔ اگلی صبح میں جاگی اور میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہا تو میں نے دیکھا کہ ایک مردہ بچہ میرے پہلو میں لٹا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا بچہ نہ تھا۔ دوسری عورت نے چلا کر کہا، نہیں، زندہ بچہ میرا ہے اور مردہ بچہ تمہارا ہے۔ پہلی عورت نے کہا، نہیں، مردہ بچہ تمہارا ہے اور زندہ بچہ میرا ہے۔ اس طرح دونوں عورتوں نے بادشاہ کے سامنے بحث کی۔ سلیمان بادشاہ نے ایک تلوار منگوائی۔ جب تلوار آ گئی تو اس نے کہا، زندہ بچے کو 2 ٹکڑے کر دو، دونوں عورتوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دو۔ بچے کی اصل میں چلائی کیونکہ اس کا دل بچے کی محبت سے بھرپور تھا۔ اس نے کہا، آقا، مہربانی فرما کر بچے کو قتل نہ کریں، اسے اس عورت کو دے دیں۔ دوسری عورت نے کہا، نہیں، بچے کے ٹکڑے کرو، مجھے دے اور ایک اسے دے دو۔ تب سلیمان بادشاہ نے کہا، بچے کو قتل نہ کیا جائے، اس بچے کو اس عورت کو دے جو جس کو زندہ رہنے کی درخواست کی ہے، کیونکہ وہی اس کی اصل ماں ہے۔ جب اسرائیلی لوگوں نے سلیمان بادشاہ کے انصاف کے بارے میں سنا تو اس کی بہت زیادہ عزت کرنے لگے اور ان کو معلوم ہو گیا سلیمان فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ بصیرت والا ہے۔ سلاطین 1:3 آیت 16 تا 22 24 28۔ ہیکل کی تعمیر کے لیے صنوبر کی لکڑی۔ سور ٹائر کے بادشاہ ہرام نے جب سنا سلیمان اپنے باپ کے بعد اسرائیل کا بادشاہ بن گیا تو اس نے اپنا سفیر اس کے پاس بھیجا، کیونکہ ہرام بادشاہ داؤد کا ہمیشہ دوست رہا تھا۔ سلیمان نے سفیر کے ہاتھوں واپسی پر ہرام کو پیغام بھیجا کہ میرے خداوند نے مجھے سرحدوں پر امن دیا ہے، میرا کوئی بھی دشمن نہیں ہے، مجھے حملے کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے۔ میں اب چاہتا ہوں اپنے خداوند کی عبادت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ میرے لیے لبنان کے صنوبر کٹوائیں۔ آپ کے لوگ میرے لیے کام کریں گے اور آپ جو طے کریں گے وہ مزدوری ان کو دی جائے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو، میرے ملک کے لوگ لکڑی میں اتنی مہارت نہیں رکھتے جتنا کہ آپ کے ملک کے لوگ مہارت رکھتے ہیں۔ ہرام کو جب سے سلیمان کا پیغام ملا تو بہت خوش ہوا اور کہا، آج کا دن خداوند مبارک ہو جس نے داؤد کو اس بڑی قوم کے لیے عقلمند بیٹا دیا۔ پھر اس نے سلیمان کو پیغام بھیجا، میں تمہیں صنوبر اور دیودار کی لکڑی بھیجوں گا۔ میرے خادم اس لکڑی کو لبنان سے کاٹ کر سمندر تک لائیں گے، پھر ان کو سمندر کے راستے جہاں تم کہو گے پہنچا دیں گے، پھر وہاں سے اس لکڑی کو تمہارے آدمی اٹھا لے جائیں گے۔ تم صرف میرے لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ دے دینا۔ یہ 480 سال مصر سے نکل کر آنے کی بات ہے جس وقت سلیمان نے ہیکل کی تعمیر شروع کی۔ سلاطین 1:5 آیت 1 2 4 5 6 9 باب 6 آیت 1۔ مقدس ترین جگہ۔ جن پتھروں سے وہ ہیکل تعمیر کیا جا رہا تھا وہ پتھر ایک کان میں تیار کیے جاتے تھے، سو اس کی تعمیر کی جگہ پر کسی کلہاڑی یا لوہے کے اوزار کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ جب ہیکل کی دیواریں اور چھتیں تیار ہو گئیں تو ان کے اندر اطراف کی صنوبر کی لکڑی سے آرائش کی گئی اور فرش دیودار کی لکڑی کے تختوں کا بنایا گیا۔ اس ہیکل کے اندر پچھلی جانب صنوبر کی لکڑی سے ایک کمرہ تیار کیا گیا تاکہ اس میں تابوت سکینہ کو رکھا جا سکے۔ یہ جگہ سب سے مقدس خیال کی جاتی تھی۔ اس مقدس ترین ہجر کی دیواروں پر خالص سونا منڈا، قربان گاہ بھی صنوبر کی لکڑی سے بنا کر اس کو خالص سونے سے منڈا۔ اس خاص و مقدس جگہ کی گزرگاہ پر کروبی بنائی۔ گزرگاہ پر لکڑی کا دروازہ تھا جو زیتون کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس پر پرندوں کی شبیہیں بنی ہوئی تھیں جو کہ سونے کی تھیں، کچھ شبیہیں پھولوں اور درختوں کی بھی تھیں۔ زیتون کی لکڑی کی 2 محرابیں تھیں جن پر سونا منڈا ہوا تھا۔ یہ محرابیں ایک دوسرے کے مخالف سمت دیواروں کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ اس ہیکل کی تعمیر میں 7 سال لگے۔ سلاطین 1:6 آیت 7 15 16 20 21 22 23 27 28 31 32 38۔ تابوت سکینہ، صندوق شہادت۔ ہیکل میں بادشاہ سلیمان نے اسرائیل کے تمام قبائل اور خاندانوں کے سرداروں کو یروشلم بلوایا کہ وہ صندوق شہادت کو ہیکل میں رکھتے ہوئے دیکھ سکیں۔ جب وہ سب وہاں اکٹھے ہو گئے تو بادشاہ سلیمان نے ان کو لے کر صندوق کی شہادت کے پاس گیا اور وہاں انہوں نے بھیڑوں اور مویشیوں کی بے شمار قربانیاں کی۔ تب کاہن نے صندوق شہادت کو اٹھا کر چلے اور اس کو ہیکل بنائی گئی مقدس ترین جگہ پر رکھ دیا۔ صندوق شہادت میں صرف 2 لوحیں تھیں جو کہ موسیٰ کے کوہ سینا سے خداوند سے لے کر آیا تھا۔ صندوق شہادت سے رکھ کر جیسے ہی کاہن باہر آئے وہ ہیکل بادل سے بھر گیا۔ اس بادل سے ایک روشنی
چمکتی تھی جو کہ خداوند کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی۔ تب سلیمان قربان گاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اس نے بہشت کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے خداوند اسرائیل، تمہارے جیسا نہ کوئی آسمان پر ہے نہ زمین پر۔ تم نے اپنے بندوں سے محبت کرنے کا عہد باندھا ہے، جو تم سے دل سے محبت کرتے ہیں تم ان سے محبت کرتے ہو۔ اے خدا، کیا تم زمین پر رہو گے جبکہ آسمانوں کی وسعتیں بھی تیری ہی ہیں؟ اب تم اس ہیکل میں رہو، میں تمہارا خادم ہوں، میری دعا کو سن لے۔ میں نے جو دعا کی ہے اس کی قبولیت بخش۔ دن رات اس ہیکل کے اوپر نظر رکھنا، یہی جگہ ہم نے تیری عبادت کے لیے چنی ہے۔ میری دعا کو سن لے اور میرے لوگوں کو دعا کو سن لے۔ جب وہ اس جگہ پر آئیں تو ان کی دعائیں ضرور سننا۔ تم جنت اور آسمانوں پر رہتے ہوئے بھی ہماری دعا سننا، ہمیں معاف کر دینا۔ سلاطین 1 باب 8 آیت 1 5 6 9 10 11 22 23 27 30۔ سلیمان کی دعا۔ سلیمان نے دعا جاری رکھی، اگر کوئی شخص دوسرے پر کوئی الزام لگائے تو ان دونوں کو اس ہیکل میں لایا جائے تو وہ قسم کھا کر سچ بیان کریں، اے خداوند، تو آسمانوں سے دیکھ کر انصاف کر دیا اور گناہ گار کو اس کی سزا دینا اور سچے کو اس کی جزا دینا۔ جب تیری قوم بنی اسرائیل کوئی گناہ کرے تو اپنے دشمنوں سے شکست کھائے، اگر وہ تجھ سے رجوع کر کے معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا اور انہیں ان کے آباء و اجداد کی سرزمین پر پھر لے آنا جو تم نے انہیں دی تھی۔ جب تیری قوم دوبارہ تیرے خلاف گناہ کرے تو اس کے لیے آسمان سے بارش نہ برسانا۔ اگر وہ اس ہیکل میں آ کر اس مقام کی طرف رخ کرے، دعا کرے، تیرا نام کا اقرار کریں اور اپنے گناہ کا اقرار کریں اور گناہ سے باز آ جائیں تو ان کو اس آسمان میں سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو گناہ معاف کر دے، کیونکہ تو نے اس کی صحیح راستے کو تعلیم دیتا ہے جس پر ان کا چلنا ضروری ہے، اور اپنے ملک پر جس سے تو نے اپنی قوم کے میراث کے لیے دیا ہے اس پر مینا برسا۔ وہ غیر ملکی جو تیری قوم میں سے نہیں ہیں، وہ اس ہیکل میں عبادت کے لیے آئیں تو اس کی دعا کو آسمانوں میں سن لینا، اس کو وہ دے دینا جو تجھ سے مانگتا ہو، کہ زمین پر بسنے والی سب قومیں تمہاری نام کو جان جائیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ تم نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ جب سلیمان نے دعا ختم کی تو خدا سے کہا، جو لوگ یہاں موجود اور حاضر ہیں انہیں برکت دے۔ تب اس نے سب لوگوں کو گھروں پہ بھیج دیا۔ سلاطین 1 باب 8 آیت 31 تا 36 41 تا 43 54 55 67۔ شمالی اسرائیل میں غدر۔ بادشاہ سلیمان نے پورے یروشلم سے علاقے پر 40 سال تک حکومت کی۔ جب وہ فوت ہوا تو اس شہر یروشلم میں دفن ہوا، اور سلیمان کا بیٹا ربعام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ ربعام سے قوم کو گیا، وہاں شمالی اسرائیل کے تمام قبائل جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے ربعام سے کہا کہ تمہارے باپ نے ہمارے ساتھ بہت سخت سلوک کیا تھا، اس نے ہماری گردنوں پر بھاری جوا رکھا تھا، اگر تم ہم پر ایسے یہ جوا اتار دو تو ہم تمہارے فرمانبردار نوکر بن جائیں گے۔ ربعام نے کہا، اب تم جاؤ، 3 دن کے بعد آنا، میں تمہیں اس بات کا جواب دوں گا۔ بادشاہ ربعام نے اپنے بڑے سرداروں سے مشورہ کیا جو کہ اس کے باپ کے بھی مشیر تھے۔ انہوں نے ربعام سے کہا، اگر تم ان کی خدمت کرو تو وہ ہمیشہ تمہارے خادم رہیں گے۔ لیکن ربعام نے ان عمر رسیدہ لوگوں کے مشورے پر کوئی دھیان نہ دیا بلکہ نوجوانوں سے مشورہ کیا، ان پر حملہ کیا۔ ان نوجوانوں نے ربعام سے کہا، ان لوگوں سے کہنا کہ میرے والد نے تمہاری گردنوں پر جو بھاری جوار رکھا تھا اب میں اس کو زیادہ بھاری بنا دوں گا۔ میرا باپ تو تمہیں کوڑوں کی سزا دیتا لیکن میں تمہیں بچھوؤں کی سزا دوں گا۔ 3 دن بعد وہ لوگ ربعام کے پاس واپس آئے۔ ربعام نے ان کو ایسا جواب دیا جیسا ان کے نوجوان مشیروں نے ان سے کہا تھا۔ انہوں نے ربعام سے کہا، داؤد کے خاندان نے ہمارا سب کچھ اچھا سلوک نہیں کیا، آؤ ہم اپنے گھر کو لوٹ جائیں۔ تب وہ ربعام کو شمالی علاقوں میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ربعام یہودا کے قبائل پر یروشلم کے قریب علاقوں پر حکومت کرتا رہا۔ سلاطین 1 باب 11 آیت 42 43 باب 12 آیت 1 4 6 7 8 10 11 12 14 16 17۔ ایلیا اور بیوہ۔ سلمان کے بیٹے عمر اس وقت 41 برس کا تھا جب وہ یہودا کا بادشاہ بنا۔ اس نے یروشلم میں 17 سال تک حکومت کی۔ یہودا کی قوم نے خداوند کے خلاف گناہ کیا جس سے خداوند نے غضبناک ہو گیا۔ انہوں نے ہر پہاڑی پر چھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے کے لیے مندر بنائے، مرد اور عورتیں ان مندروں میں برائی کرتے۔ اسرائیل کے شمالی علاقوں میں اہاب بادشاہ بن گیا، اس نے بھی خداوند کے خلاف گناہ کیا، اس نے بال دیوتا کا مندر تعمیر کیا، اس کی پوجا کی۔ ایلیا نبی نے اہاب بادشاہ سے کہا، میں خداوند کی حیات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس وقت تک نہ اوس پڑے گی جب تک نہ بارش ہوگی، جب تک میں خدا سے نہ کہوں۔ بارش نہ ہونے سے آہستہ آہستہ ندی نالے خشک ہو گئے۔ تب خدا کے حکم سے ایلیا نبی ساریت کے شہر کی طرف چلا گیا
جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ ایلیا نے اس سے کہا مہربانی کر کے مجھے روٹی اور پانی دے۔ اس عورت نے کہا تیرے خداوند کی حیات کی قسم میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، صرف مٹھی بھر آٹا اور تھوڑا سا زیتون کا تیل ہے۔ میں لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر میں اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے روٹی پکاؤں اور ہم کھا کر مر جائیں۔ ایلیا نے کہا پریشان نہ ہو، جیسا تم نے کہا پہلے میرے لیے ایک روٹی پکا، اس کے بعد اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے روٹی پکا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہارا آٹے کا برتن اور تیل کا برتن کبھی خالی نہ ہوگا جب تک خداوند بارش نہیں برساتا۔ اس بیوہ عورت نے جب دیکھا تو اس کے آٹے اور تیل کا برتن بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایلیا سے کہا تم خداوند کے سچے بندے ہو۔ سلاطین 1 باب 14 آیت 22-23، 24 باب 16 آیت 24-30، 32 باب 17 آیت 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 24۔ ایلیا اور بال کے انبیاء۔ ایلیا اس بیوہ کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہا۔ قحط اور خشکسالی کے تیسرے سال خداوند نے ایلیا کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو بادشاہ اہاب سے بچانا۔ جب اہاب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے چلا کر کہا تم یہاں ہو، تم ہی بنی اسرائیل کی مصیبتوں کی وجہ ہو۔ ایلیا نے کہا بنی اسرائیل کی مصیبتیں میری وجہ سے نہیں بلکہ یہ مشکلات تمہاری وجہ سے ہیں، کیونکہ تم نے خداوند کے احکام کی پابندی نہیں کی، تم نے بال کے بتوں کو پوجا۔ اب تو سارے اسرائیل کو اور بال کو 450 نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کر کے جب تمام اسرائیلی اور بال کے نبی کوہ پر کرمل پر جمع ہو گئے تو ایلیا نے ان سے کہا تم دو عقیدوں میں کب تک ڈانوا ڈول رہے ہوگے؟ اگر خداوند خدا ہے تو اس کی عبادت کرو، اگر بال دیوتا خدا ہے تو اس کو پوجو۔ میں خدا کا واحد نبی اب تک حیات ہوں، جبکہ بال کے 450 نبی ہیں۔ بال کے 450 نبی اپنے دیوتا سے دعا کریں اور میں اکیلا خداوند کو پکاروں گا، جس کی دعا اثر کرے گی، ظاہر ہوگی، وہی سچا خدا ہوگا۔ بال کے 450 نبی دوپہر تک دعا کرتے رہے۔ وہ چلا کر بال سے التجا کر رہے تھے کہ اس کی قربان گاہ کے گرد ناچ رہے تھے، لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ ملی۔ پھر ایلیا نے ان کا مذاق اڑایا اور بلند آواز سے کہا زور سے پکارو کیونکہ وہ دیوتا ہے، کسی سوچ میں ہوگا، کہیں سفر پہ گیا ہوگا، وہ سو رہا ہوگا، شاید اس سے جگانے کی ضرورت ہے۔ بال کے پجاری بلند آواز سے پکارنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو چھریوں سے لہولان کر لیا، لیکن انہیں بال دیوتا سے کوئی جواب نہ ملا۔ سلاطین 1 باب 18 آیت 13، 17، 19، 29، 22، 24، 26، 28، 29۔ خدا کی جانب سے آگ کا ظہور۔ ایلیا نے لوگوں سے کہا وہ اس کے قریب آ جائیں اور وہ اس کے گرد اکٹھے ہوں۔ اس نے 12 پتھر لیے یعقوب کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا کلام نازل ہوا تھا، تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ ایلیا نے ان پتھروں سے قربان گاہ بنائی تاکہ خداوند کی عبادت۔ اس قربان گاہ کا ایک گرد ایک کھائی کھودی، اس نے قربان گاہ پر لکڑیاں رکھیں، تب اس نے قربانی پر پانی چھڑکا۔ اس نے ایک بیل کی قربانی کی، پانی سے قربان گاہ اور اس کی گھر کی کھائی بھی بھر گئی۔ ایلیا قربان گاہ کے قریب آیا، اس نے دعا کی خداوند ابراہیم کے خدا، اسحاق اور یعقوب کے خدا، اب تو ثابت کر دے تو ہی بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ میں تمہارا خادم ہوں، میں تمہارے احکام کی تابعداری کرتا ہوں، مجھے جواب دے تو ان لوگوں کے دل اپنی جانب پھیر دے۔ خدا نے آگ نازل کی، اس آگ نے قربانی کے جانور اور لکڑیوں اور پتھر اور مٹی سمیت سب کو بھسم کر دیا۔ کھائی تک کا پانی خشک ہو گیا۔ جب لوگوں نے سب کچھ دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے خداوند ہی خدا ہے۔ ایلیا نے حکم دیا بال کے نبیوں کو پکڑ لو، کوئی بھی بچ کر نہ جائے۔ لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اور ایلیا کو ان کے قریبی دریا پر لے گیا اور انہیں وہاں ہلاک کر دیا۔ سلاطین 1 باب 8، 18 آیت 30، 31، 32، 33، 36 تا 40۔ ایزمیل کی دھمکی۔ ایلیا نے بادشاہ اہاب سے کہا اب جا اور کھانا کھا، میں بارش آنے کی آواز سن رہا ہوں۔ اہاب کھانا کھانے چلا گیا۔ ایلیا نے ایک خادم کے ساتھ کوہ کرمل پر چڑھ گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اس نے اپنے سر گھٹنوں میں دے لیا، تب اس نے اپنے خادم سے کہا جا اور سمندر کو دیکھ۔ خادم گیا اور سمندر کو دیکھ آیا اور کہا میں نے سمندر میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ایلیا نے خادم سے کہا تو 7 بار سمندر کی طرف جا اور سمندر کو دیکھ۔ جب اس کا خادم 7ویں دفعہ سمندر کو دیکھ کر واپس آیا، کہا میں نے ہتھیلی جتنا بادل سمندر پر دیکھا جو کہ سمندر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایلیا نے اپنے خادم کو حکم دیا وہ بادشاہ اہاب کے پاس جائے اور اسے کہے وہ اپنا رت تیار رکھے اور بارش ہونے سے قبل گھر لوٹ جائے تاکہ وہ بارش میں گھر نہ جائے۔ آہستہ آہستہ بادل کا ٹکڑا بڑھنے لگا اور کالی گٹھا بن گیا اور جھکڑ چلنے لگا، پھر موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ اہاب اپنے رت پر سوار ہوا اور گھر کو روانہ ہوا۔ ایلیا پر خداوند کی طاقت نازل ہوئی اور اہاب کے رت کے آگے دوڑنے لگا۔ گھر جا کر اہاب نے اپنی بیوی ایزبل کو بتایا کہ ایلیا نے بال کے نبیوں کو کیسے ذلیل کیا ہے، پھر انہیں قتل کر ڈالا۔ ایزبل نے ایک قاصد ایلیا کی طرف بھیجا اور کہا میرے دیوتا مجھے مار ڈالیں،
اگر میں تم کو کل نہ مار دوں تب تم نے بیل کے نبیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ایلیا نے اس بل کی دھمکی سے ڈر گیا اور اپنی جان بچانے کی کو سیرا کی طرف چل گیا۔ اس نے خداوند سے دعا کی، اے خداوند اب میری زندگی بے سود ہے، اسے ختم کر دے۔ سلاطین 1 باب 18 آیت 41 تا 46، باب 19 آیت 1-3-4۔ خداوند کی ہلکی سی آواز۔ ایلیا 40 دنوں تک چلتا رہا اور مقدس پہاڑ تک پہنچ گیا۔ وہ رات گزارنے کے لیے غار میں چلا گیا۔ وہاں خداوند نے اس سے کلام کیا اور کہا، ایلیا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایلیا نے کہا، اے لشکروں کے خداوند، میں نے ہمیشہ تیری خدمت کی، لیکن بنی اسرائیل تیرے ساتھ کیا وہ عہد توڑ چکے ہیں؟ انہوں نے تیری قربان گاہیں ڈھا دیں اور تیرے سب نبیوں کو مار ڈالا۔ میں صرف اکیلا بچا ہوں، وہ مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ خداوند نے کہا، تم پہاڑ کی چوٹی پر جا کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں وہاں سے گزروں گا۔ جب ایلیا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو ہوا کا شدید جھونکا چٹان سے ٹکرایا، شدید جھٹکا لگا، لیکن خداوند اس جھونکے میں نہ تھا۔ ہوا رک گیا اور زلزلہ آیا، لیکن خداوند زلزلے میں بھی نہ تھا۔ زلزلے کے بعد آگ کا شعلہ آیا، لیکن خدا آگ میں بھی نہ تھا۔ آگ کے بعد ایک ہلکی سی آواز جو خداوند کی تھی۔ جب ایلیا نے خدا کی ہلکی سی آواز سنی تو اس نے اپنا منہ اپنی چادر میں چھپا لیا۔ خداوند نے اس سے کہا، تم دمشق کے نزدیک ایک صحرا میں چلے جاؤ اور عیسیٰ کو مسیح کرتا تاکہ وہ تمہاری جگہ نبی بنے۔ ایلیا پہاڑ سے چلا گیا، اس نے عیسیٰ کو تلاش کر لیا اور بیلوں کی جوڑی سے ہل جوت رہا تھا۔ ایلیا نے اپنا جبہ اتار کر عیسیٰ پر ڈال دیا۔ پھر عیسیٰ نے کہا، میں اپنے باپ اور ماں کو چوم کر انہیں الوداع کہہ لوں، تب آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ایلیا نے کہا، جو تم چاہتے ہو کرو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ سلاطین 1 باب 19 آیت 8-13-15، 16-19-20۔ نبات کا انگورستان۔ بادشاہ اہاب کے محل کے ساتھ ایک انگورستان تھا۔ اس کا مالک نبات کا نام کا شخص تھا۔ ایک دن اہاب نے انگورستان خریدنے آیا اور یہاں سبزیاں اگانا چاہتا تھا۔ نبات نے کہا، یہ انگورستان میرے آباء و اجداد کا ہے، خداوند نہ کرے میں اسے تجھے بیچ دوں۔ اہاب اس بات سے بہت اداس اور ناراض ہوا اور گھر آ کر بستر پر لیٹ گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جب اہاب کی بیوی ایزبیل کو اپنے خداوند کی ناراضگی کی وجہ معلوم ہوئی تو اس نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ نبات پر الزام لگایا کہ وہ خدا اور اہاب کو گالی دیتا ہے۔ اس طرح نبات کو سنگسار کر دیا گیا۔ تب ایزبیل نے اپنے خاوند اہاب سے کہا، نبات مر گیا، جاؤ جا کر انگورستان پر قبضہ کر لو۔ یہ وہی انگورستان ہے جس کو اس نے بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ اہاب جلدی سے انگورستان پہنچا تاکہ اس پر قبضہ کر سکے۔ تب ایلیا پر خدا کا کلام نازل ہوا۔ خداوند نے ایلیا کو حکم دیا، انگورستان جائے اور اہاب کو قبضے میں سے منع کرے۔ ایلیا جب انگورستان پہنچا تو اس نے دیکھا اہاب خوشی سے چلا رہا تھا۔ اس نے ایلیا سے کہا، اے میرے دشمن، آخر تم یہاں آ گئے۔ ایلیا نے کہا، میں تم کو اس لیے تلاش کیا ہے، تم نے خداوند کی نظر میں بدی کی، خداوند تم پر تباہی لائے۔ اس کے 3 سال بعد بادشاہ اہاب نے شام کے بادشاہ کے خلاف جنگ کرنے گیا۔ جنگ میں تیروں کی بچھاڑ میں وہ زخمی ہوا اور اپنے رت میں گر پڑا اور شام کو مر گیا۔ اس کے جسم میں سے خون نکل کر رت کے پائیدان تک جم گیا۔ اس کو دفنا دیا گیا۔ اس کے رت کو وہاں دھویا گیا جہاں قصبیاں نہایا کرتی تھیں۔ کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ سلاطین 1 باب 21 آیت 1-2-3-5-10-15-16-18-20-21، باب 22 آیت 29-34-35-37-38۔ ایلیا کا آسمان کی جانب بلند اذان۔ جب ایلیا کا آسمان کو جانے کا وقت آیا تو خداوند نے اسے حکم دیا کہ وہ یریجو چلا جائے۔ عیسیٰ بھی اس کے ساتھ وہاں بہت سے نبیوں کا ایک گروہ تھا۔ انہوں نے عیسیٰ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے خداوند تمہارا آقا کو آج تم سے دور لے جائے گا؟ عیسیٰ نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن ہمیں اس سے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے۔ تب ایلیا نے عیسیٰ سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، خداوند نے مجھے حکم دیا ہے میں دریائے اردن کی طرف جاؤں۔ عیسیٰ نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس لیے دونوں اردن کی طرف چلے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے 50 انبیاء زادے بھی تھے۔ جب وہ دریائے اردن پہنچے تو ایلیا نے اپنا جبہ اتارا اور اسے لپیٹا اور پانی پر پھینکا تو دریا کا پانی 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایلیا اور عیسیٰ دریا میں بنی سوکھی زمین پر سے گزر کر پار چلے گئے۔ ایلیا نے عیسیٰ سے پوچھا، میں یہاں سے جانے سے پہلے تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ عیسیٰ نے کہا، آپ فراست میں مجھے طاقت دے دیں۔ ایلیا نے کہا، اگر مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تمہیں یہ طاقت مل جائے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ تب اچانک ایک آتشی گھوڑوں کے ساتھ ان کے درمیان میں آیا۔ عیسیٰ نے دیکھا کہ ایک بگولا ایلیا کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا۔ عیسیٰ نے جب دیکھا تو چلا کر کہا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اے بنی اسرائیل کے رکھوالے، تم چلے گئے۔ پھر اس نے ایلیا کو کبھی نہ دیکھا۔ اس نے غم سے اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ سلاطین 2 باب 2 آیت 1-4-7-8-9-10-11-12۔ یروشلم کا زوال۔
خیا یہودا کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے یروشلم میں 11 سال تک حکومت کی۔ اس نے خداوند کے خلاف گناہ کیا اور خداوند نے یروشلم اور یہودا کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ناراض ہو گیا۔ اس نے ان کو اپنی نظر سے دور کیا۔ اس کی حکومت کے 90 برس بابل کے بادشاہ نبوکدنضر نے اپنی ساری فوج کے ساتھ یروشلم پر چڑھائی کی۔ وہ شہر کے باہر خیمہ زن ہو گیا اور 2 سال تک اس کا محاصرہ کیے رکھا۔ تب شہر کے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ خیا رات کے وقت اپنی فوج کو شاہی باغ کے دروازے سے نکال کر شہر سے فرار ہو گیا، لیکن بابل کے فوج نے ان کا پیچھا کیا اور یتربہو کے میدانوں میں انہیں جا پکڑا۔ صدقیہ کے بیٹوں کو اس کے سامنے ذبح کر دیا اور بعد میں اس کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ پھر کسدیوں کی فوج یروشلم میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے ہیکل کو آگ لگا دی۔ اس کے علاوہ تمام محلات، گھر اور نمایاں عمارات بھی جلا دی۔ یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا۔ اس کے بعد وہ تمام ہنرمندوں کو بابل لے گیا۔ شہر میں صرف غریب ترین لوگ رہ گئے۔ یروشلم کا ہر سونے چاندی کی بنی چیز لوٹ کر لے گئے۔ سلاطین 2 باب 24 آیت 18 19 20 باب 25 آیت 1 2 3 4 6 7 8 11 12 15۔ سائرس کا اعلان۔ جب سائرس ایران کا بادشاہ بنا، اس نے بابل کو فتح کیا۔ تب خداوند نے اس کو دل کو بہالا اور اس نے تمام ملک میں منادی کرائی۔ اس نے کہا، خداوند آسمان سے خدا کے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں۔ مجھے کہا ہے میں یروشلم میں جو یہودا ہے ایک ہیکل تعمیر کروں۔ جو خدا کے لوگوں کو چاہیے وہ یروشلم لوٹ جائیں اور خداوند کے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں۔ خداوند جو اسرائیل کا خدا ہے، جس کی عبادت یروشلم میں کی جاتی ہے، وہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر خدا کسی بندے کو واپس لوٹنے میں مدد کی ضرورت ہو تو ان کے پڑوسیوں کو چاہیے وہ سونے اور چاندی سے ان کی مدد کریں، اگر انہیں کھانا دیں، اور مالی مویشی سے بھی گھر کے لیے مدد کریں۔ جب اسرائیلیوں نے یہ اعلان سنا تو وہ یروشلم کو روانہ ہوئے تاکہ یروشلم میں خدا کے گھر کو دوبارہ تعمیر کریں۔ ان کے پڑوسیوں نے ان کے سونے چاندی اور مال مویشی سے مدد کی۔ خود سائرس بادشاہ نے بھی خداوند کے گھر کے ان برتنوں کو واپس لیا جو کہ نبوکدنضر نے یروشلم سے لوٹ کر لے گیا تھا۔ جب اسرائیلی یروشلم پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے اسی جگہ قربان گاہ تعمیر کی۔ وہ ہر صبح و شام قربانیاں چڑھاتے۔ عزرا باب 1 آیت 1 تا 4 5 6 باب 3 آیت 3۔ ہیکل کی 2 بار تعمیر۔ سائرس کی اجازت سے اسرائیلیوں نے سوریوں اور سیدیانوں کو کھانا پینا اور زیتون کا تیل دیا۔ اس کے بدلے وہ لبنان کا صنوبر بافائے سمجھ سے سمندر کے راستے پر یروشلم بھیجتے تھے، جو کہ 1 ماہ کے بعد یروشلم پہنچتا تھا۔ اس طرح انہوں نے ہیکل کی دوبارہ تعمیر شروع کر دی۔ لاوی 20 سال سے زائد عرصے تک نگرانی کرتے رہے۔ جب ہیکل کی بنیادیں اٹھائی جا رہی تھیں تو کاہن اپنے مقدس لباس پہنے نرسگیں پھونکتے تھے، جبکہ لاویوں کو جھانچ لیے ہوئے کھڑا کیا گیا۔ پھر وہ خداوند کی حمد کرتے، خداوند بھلائی ہے اور اس کی رحمت بنی اسرائیل کے لیے۔ لوگوں نے نعرہ بلند کیا، خداوند کے گھر کی بنیاں اٹھائی جا رہی تھیں۔ عزرا باب 3 آیت 7 8 10 11 12۔ ہیکل کا مکمل ہونا۔ جب اسرائیل بابل میں جلاوطن کیے گئے تو دوسروں نے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ اب وہ قابض لوگ یہودیوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے۔ انہیں امید تھی کہ وہ کام چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے ایرانی حکمرانوں کو خادموں کو رشوت دی تاکہ وہ یہودیوں کے خلاف مختلف اقدامات کریں۔ شاہ فارس سائرس کے جیتے جی ان کا کام کو باطل رکھنے کے لیے تنگ کرتے رہے۔ جب فارس کا شہنشاہ دارا بنا تو ان ایرانی خادموں نے اس کو لکھ بھیجا کہ ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت نہ دی جائے، لیکن خداوند یہودی سرداروں کی نگرانی کرتا تھا۔ اس وجہ سے خادموں نے دارا کو لکھا ہیکل بنانے میں ان کی رہنمائی کی جائے۔ دارا اپنے خادموں کو جواب میں لکھا، ہیکل سے دور رہو اور اس کے کام میں دست اندازی نہ کرو۔ یہودیوں کو ہیکل کی تعمیر سے اس جگہ کرنے دو جہاں پہلے سے تھا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کا ہیکل تعمیر کرنے میں مدد کرو۔ اس ہیکل کی تعمیر کے اخراجات شاہی خزانے سے ادا کرو۔ کاہنوں کو وہ قربانی کے جانور مہیا کیے جائیں جن کے لیے وہ قربانیاں چڑھانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ بادشاہ کے لیے درازی کی امید کریں۔ جو شخص اس فرمان کو بدلے اس کے گھر میں کڑی لگائی جائے گی۔ تب دارا کے دور حکومت کو 6 سال میں ہیکل دوبارہ تعمیر ہو گیا۔ عزرا باب 4 آیت 4 5 24 باب 6 آیت 3 5 6 8 9 12 15۔ خدا کی نفرت۔ یہ وہ پیغام ہے جو خداوند نے یسیع کو دیا۔ خداوند نے کہا، اے آسمان اور زمین سن، جن بچوں کو میں نے پالا پوسا انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ گدھا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے جو اسے چارہ دیتا ہے، لیکن بنی اسرائیل اپنے آقا کو نہیں جانتے۔ تم گناہ گاروں کی قوم ہو، تم بدکرداری سے لدے ہوئے ہو،
بلکہ تمہاری نسل ہی بد کردار ہے، تم ان کی مکار اولاد ہو جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے تقدس کو پامال کیا اور گمراہ ہو گئے۔ کیا تم زیادہ بغاوت کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم زیادہ سزا لینا چاہتے ہو؟ اے بنی اسرائیل، تمہارا سر پہلے ہی زخموں سے بھرا ہوا ہے، تمہارا دل اور ذہن بیمار ہے، بلکہ تم پاؤں کے تلوے سے لے کر سر تک بیمار ہو، تم زخموں اور چوٹوں سے سڑے ہوئے ہو، تمہارے زخم نہ مندل کیے گئے، نہ ان پر پٹی باندھی گئی، نہ انہیں تیل سے نرم کیا گیا، تمہارا ملک اجاڑ دیا گیا، تمہاری بستیاں جلا دی گئیں، غیر ملکی تمہارے سامنے کھیتوں کو جلاتے رہے اور گھر کو بھسم کرتے رہے۔ سنو، خداوند تمہیں کیا کہتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کچھ کام نہیں، میں سوختناک قربانیوں سے کچھ زیادہ چاہتا ہوں، میں تمہارے فربا بچھڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں، بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں ہے۔ نجور سے مجھے نفرت ہے جو تم میرے لیے جلاتے ہو، مجھے تمہاری مذہبی تہواروں سے بھی نفرت ہے۔ تم نہا دھو کر اپنے آپ کو صاف کر لو، بد کردار ہی بند کرو، جو صحیح ہے وہ کرو، انصاف کے طالب بنو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کو ان کا حق ادا کرو، بیواؤں کا حامی بنو۔ یسیہ باب 1 آیت 1، 2 تا 7، 10، 11، 13، 16، 17۔ عاجزی اور مفروری۔ وفادار شہر کا بدر ہو گیا، وہ شہر تو انصاف سے معمور تھا اور رازداری بازی میں اس شہر میں بستی تھی، اب اس شہر میں قاتل رہتے ہیں۔ یروشلم تیری چاندنی میلی ہو گئی، تمہارے دل کے شراب پانی بن گئی، تیرے حکمران ڈاکو بن گئے اور چوروں کے ساتھی بن گئے، ہر کوئی رشوت خور انعام کا طالب ہے۔ انہوں نے یتیموں کے حقوق پامال کیے، انہوں نے بیواؤں کو فریاد تک نہیں سنی۔ اس لیے خداوند الہی کی بات پر دھیان دو، جو رب الافواج اور اسرائیل کا خدا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تم سے انتقام لوں گا کیونکہ تم میرے دشمن بن گئے، اب میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم مجھے ستاؤ، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھاؤں گا، تمہاری میل اتاروں گا جیسا چاندنی کی میل اتاری جاتی ہے۔ میں تمہارے حکمرانوں کی جگہ راز باز قاضی مقرر کروں گا جو پہلے وقتوں کی طرح انصاف کریں گے۔ تب پھر ایک دفعہ دوبارہ یروشلم راز بازوں اور وفاداروں کا شہر بن جائے گا۔ خداوند وہاں ہے، وہ یروشلم کو بچائے گا اور وہاں کے لوگ سے نجات پائیں گے جو گناہ ترک نہیں کریں گے۔ خداوند ان کو کچل دے گا، جو بھی خدا کے خلاف سرکشی کرے گا اس کا سر کچل دیا جائے گا، جس طرح ایک تنکے کو چنگاری جلا دیتی ہے۔ ان کی طاقت بھی ان کی برائی سے تباہ کر دی جائے گی، اور پھر اس آگ کو کوئی بجھا نہ پائے گا۔ انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی، اس کا تکبر توڑ دیا جائے گا، اس دن خداوند کا سر بلند ہوگا۔ یسیہ باب 1 آیت 21 تا 28، 31، باب 2 آیت 11۔ یسیہ کو بلاوا۔ میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اس کے لباس کے دامن میں ہیکل معمور ہو گیا، اس کے ارد گرد فرشتے کھڑے تھے، ہر فرشتے کے 6 پر تھے، ہر فرشتے 2 پر سے منہ ڈھانپا ہوا تھا اور 2 سے وہ پاؤں ڈھانپتے تھے، 2 پر سے اڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کو پکارتے، قدوس قدوس رب الافواج پکارتے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ پکارنے والے کی آواز کے زور سے مکانوں کی دہلیزیں ہل گئیں اور ہیکل دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا، مجھے کچھ امید باقی نہیں رہی، میں برباد ہو گیا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں ناپاک ہونٹوں والے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں میں بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ ایک فرشتہ اڑتا ہوا میری جانب آیا، اس نے ایک جلتا ہوا کوئلہ قربانگاہ کی آگ کی طرف سے اٹھا لیا، اس نے وہ کوئلہ میرے ہونٹوں سے لگا اور کہا، تمہارے گناہ دھل گئے، تمہاری خطائیں معاف ہوئیں۔ تب خداوندی کی آواز سنی کہ میں کس کو بھیجوں، میرا قاصد کون ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں، مجھے بھیج دیجیے۔ یسیہ باب 6 آیت 1 تا 8۔